کسی کو مومنین کے ناموس پہ حملہ کر کے جس فوج اور سپاہ نے حملہ کیا، ناموس پہ حملہ کیا، اس کا سودا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ معمولی مقام پہ نہیں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو یہ بصیرت دینا چاہتا ہوں تاکہ رات بھر آپ یہ سوچتے رہیں کہ ہم کس مقام پہ بیٹھے ہیں۔ کون حسین ابن علی جس کی عزاداری کے تحفظ کے لیے آپ اس چوک میں آ گئے ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی جو کہ سنی شیعہ کے درمیان مسلم روایت ہے اور معتبر روایت ہے کہ ان الحسین مصباح و سفینۃ النجاۃ۔ ترجمہ آپ کو یاد ہے، فقط 1 منٹ کی میری تمہید سن لیجئے گا، پھر بابصیرت ہو کے اس محفل میں بیٹھیے گا۔ مجھے معراج کا واقعہ نہیں پڑھنا، لیکن آپ کی توجہ ضرور مبذول کرواؤں گا کہ پیغمبر کے معراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے پہ خدا نے اپنی تسبیح و تقدیس خود کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنی تقدیس خود کی ہے۔ اس واقعے میں پیغمبر اعظم کے لیے جو ایلچی بنا کے بھیجا گیا وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل تھا۔ جس سواری پہ پیغمبر گئے وہ سواری نور کی سواری تھی جسے آپ براق کہتے ہیں۔ پیغمبر اعظم کو بلایا کیوں گیا؟ میرا حبیب آئیے کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ بلایا کس نے؟ قادر مطلق نے۔ کیا کون؟ کائنات کی شخصیت اول۔ بس یہ نکات ذہن میں رکھ لے کہ بلانے والا قادر مطلق، جانے والا کائنات کی شخصیت اول، سواری نور کی، اور پیغام لے کے آیا فرشتوں کا سردار۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جب حجابات مادی کو توڑا، میں حجابات مادی کو عبور کرتا کرتا جب پہلے آسمان پہ پہنچا، دوسرے پہ پہنچا، تیسرے پہ پہنچا، بالآخر اس منزل پہ پہنچا جسے عرش اعظم کہتے ہیں۔ میں نے عرش اعظم کی طرف نظر اٹھا کے جو دیکھا تو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ حسین چراغ ہدایت بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جس حسین کے نام سے خدا عرش الہی کو زینت دے، اس حسین کے ذکر پہ پابندی، اس حسین کے ذکر کے لیے اجازت لینا پڑے۔ یہ تاریخ آج کی نہیں، مدتوں سے یہ تاریخ چلی کہ کسی طرح شیعان علی کو دفن کیا جائے، شیعان علی کو ختم کیا جائے۔ لیکن میں کہوں گا یہ لوگ شیعان علی کی تاریخ سے جاہل ہیں۔ شیعوں کو ختم کرنے والوں، میسم تمار کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو، روشید کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو، حجر ابن عدی کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو۔ شیعہ ختم ہونے والے نہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میسم تمار کی زبان، ہاتھوں اور پاؤں سے گرنے والے خون کے مقدس قطرات بھی آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ درس دے رہے تھے کہ ہمت ہے کسی میں تو مجھ سے آ کے چھین لے، یہ عشق بودراب ہے، باغ فدق نہیں۔ کل کی چھٹی کی کال دی جائے، مومنینوں کو کہا جائے احتجاجاً چھٹی کر کے جہاں آئے، نیک مومن آ جائیں، بائیکاٹ کریں۔ دوستان گرامی قدر، تاریخ کا آغاز وطن عزیز میں اس نقطے سے ہوا کہ دیواروں پہ لکھا جائے کافر کافر شیعہ کافر، اور اب یہ تاریخ بڑھنے لگی۔ میں کہوں گا کافر کافر لکھتے تم تھک گئے، تم شیعت کی تاریخ سے نابلد تھے۔ یہ وہ قوم ہے جو دیواروں میں چنی گئی ختم نہیں ہوئی، دیواروں پہ لکھے جانے سے کیسے ختم ہوئی؟ دوستان گرامی قدر، یہ تاریخ آگے بڑھتے بڑھتے اب اس مقام پہ آئی کہ ان کی مجالس کو گھروں میں پابند کر دو۔ اگر گھر میں بھی مجلس کرنی ہو تو اس کی اجازت لی جائے۔ اور یہ بتا رہے ہیں برادر سید وقار الحسنین کہ صرف لاہور میں
57 یا 58 FIR مجالس اعضاء کے انعقاد پہ کی گئی. میں کہوں گا یہ دور مجالس فقط برپا کرنے کا نہیں، مجالس کی حفاظت کا دور ہے. جو شخص مجلس کا تحفظ نہیں کر سکتا وہ مجلس برپا کرنے کی کوشش نہ کرے. لطف تو تب ہے اگر ایک FIR ہو، اگر ایک عزادار پہ FIR کٹے، اگر ایک جلوس پہ، ایک مجلس پہ FIR کٹے تو لاہور شہر کے تمام بانیان مجالس، تمام جلوس اعضاء کے لشکردار، تمام روایتی جلوسوں کے مالک سب اکٹھے ہو کے ایک ہی صدا بلند کر کے اسمبلی ہال کے سامنے، DPO کے سامنے، IG کے سامنے، DIG کے سامنے فقط ایک ہی نعرہ بلند کرے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. مومنین کرام، آپ مظالم کی ایک لمبی تاریخ ہے جو سن رہے ہو. بی بی نصرت ایوب ادھر آنا، 2 منٹ لے آؤ اپنی فلیکس بھی. یہ بی بی مومنہ ہے مرید کے کی ڈاہر گاؤں کی. اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ برداشت سے ہی باہر ہے. پتہ نہیں جی کیسے رہی ہے. 2 بیٹے اس کے، 2 ان کے کزن قتل کر دیے. وہاں کا ایک رانا اعظم مرزائی قادیانی SHO ہے، اس نے اس مومنہ خاتون کے 2 بیٹے، 2 ان کے بھائی کزن وہ قتل کر دیے. جب ان بچیوں نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی، اس ملعون پہ پرچہ ہائی کورٹ نے دیا تو ان 2 بیٹیوں، یہ 12ویں کی ایک طالبہ، ایک BA کی طالبہ، 1.25 سال ہو رہے ہیں ہائی کورٹ سے اغوا کر کے لے گیا. اور اب کہتا ہے خانپور کی نہر میں ڈھونڈو لاشوں کو. اس بی بی کا رہا ہی کچھ نہیں، اس کا گھر ہی لٹ گیا سارا. اس کا گھر پہ 2 سال سے اپنا گھر نہیں دیکھ سکی. اب تو فقیر بھی اس پہ ترس کھا جاتے ہیں. ہر مقام پر گئی، ہر جگہ پر گئی. پھر ایک دن ہمارے دفتر میں آئی مجلس وحدت المسلمین کے، انہوں نے مجھے بلایا. 1 سال مجھے بھی ہونے کو ہے، روز اس کا ماتم چیف جسٹس کے دروازے پر بھی کر رہا ہوں. 6 ماہ ہو گئے، اس نے آج خود نوٹس لیا ہوا ہے. IG سے کہا 10 دن میں رپورٹ دو، لیکن وہ نوٹس غرق ہو جاتا ہے. جو بھی IG آتا ہے یہ قومی غیرت کا مسئلہ ہے. یہ لیاقت بلوچ کے پاس گئی، یہ حافظ سعید کے پاس گئی کہ دنیا والوں ایک مرزائی میری بیٹیاں لے گیا ہے، ایک قادیانی میری بیٹیاں لے گیا ہے. لیکن پولیس کی صفوں میں ہائی پوزیشنوں پہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں. 6 قتل کر کے بھی وہ SHO لگا ہوا ہے. میں چیف جسٹس سے اس بی بی روئی، چلائی، چیخی، لیکن اس پہ پتھر کا کلیجہ ہے شاید. جب مرزائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے وہ چیف جسٹس، جب مرزائی پولیس کے افسر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے کان میں کہتے ہیں، تو اس کی جوان بچیاں، یہ بھی مومنہ عورتیں ہیں. ہماری بچیاں تو زخمی ہو گئی، گھر میں تو ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. 2 بچیوں کے ساتھ وہ حرامزادہ بھی کہتا ہے نقوی نو کرو خانپور دی نہر جلبے جا کے. اس کا DPO بھی حرامزادہ تھا جس نے ان بچیوں کو قتل کرایا اور ان بچیوں کو غائب کیا ہوا ہے. آج سے یا میں بتانے لگا ہوں چیف جسٹس، کل یہ بی بی اکیلی آتی تھی، آج یہ پوری شیعہ قوم کا مسئلہ بن چکا ہے. یہ ہم نے بیٹیاں تجھ سے لینی ہیں. آئندہ سپریم کورٹ میں جب بیٹھو گے پھر یہ شیعہ تمہارا گھیراؤ کریں گے اور ان بچیوں کا انتقام لیں گے. اور وہ قادیانی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں IG آفس کے اندر، وہ قادیانی جو ہے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے، انہوں نے شیعوں کی غیرت کو للکارا ہے. ختم نبوت والے بھی تمہارے دروازے پہ بٹھے. نوٹس لو ورنہ کرسی چھوڑ دو. چیف جسٹس نوٹس لو ورنہ کرسی چھوڑ دو. چیف جسٹس نوٹس لو ورنہ کرسی چھوڑ دو. 16 سال بعد 3 مہینے تیرے دروازہ کھڑکایا، تیری گاڑی کیا کہ لیٹا.
तुमने जेटीआई बना दी। आज इस बीबी का सदका, जब मर्जी हो, जब तक दम में दम है, मैं तेरा दरवाजा खड़काऊंगा। चीफ जस्टिस नोटिस लो, वरना कुर्सी छोड़ दो। चीफ जस्टिस नोटिस लो, वरना कुर्सी छोड़ दो। जाने वाले हो तुम रिटायर होकर, निकलने वाले हो इस अदलिया से। ये झूठे ड्रामे तुम्हारे, आज खुद नोटिस, ये वो बड़ा राव अनवार का तुमने चर्चा किया था, 400 अफराद का टारगेट किलर, वो आज रिहा हो गया, 1 महीने के बाद ही रिहा हो गया। इस बीबी की ये कर्ज रहेंगी तुम्हारी गर्दन के ऊपर। 6 माह से तुमने नोटिस लिया हुआ है। काला डैम का नाम लेने वालों, गैरत खाओ काला बाग डैम का। डैमों की बात कर रहे हो, ये मुसलमानों की गैरत का मसला है। ये बच्चियां बरामद ना हुई तो आइंदा हफ्ते के रोज ये बीबी जाएगी। तेरे वो तो कह रही थी, मैंने 1000 बार रोका, कह लगी शाह जी मैं जी के की करना है, मैं दी गड्डी थले आके मर जाना है। तो ये बीबी रात इकदाम करेगी, लेकिन हम जिंदा हैं, ऐसा क्यों करने देंगे। ये कहती है मैं जल के मर जाऊंगी, इस चीफ जस्टिस की गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगी, ताकि कयामत के रोज इसका गरेबान पकड़ सकूं। सुन लो चीफ जस्टिस, इस हफ्ते अगर अदालत लगाओगे तो फिर अदालत के अंदर इस मजलूमा का केस ही सुना जाएगा और कोई केस हम चलने नहीं देंगे। मैं सरकार अलामा सूबाई सदर शिया उलमा कौंसिल जनाब मूसा रजा जस्कानी साहब से इस्तदा कर रहा हूँ। वो बाबर साहब ने बताया कि 400 मील का सफर करके उनके घर पहुंचे, और जमार हमारे नासिर साहब भी, मैं भी जाना चाहता था, लेकिन ये इस धरने का ऐलान किया हुआ था, इसकी खिदमत के लिए, इसके काम के लिए, मोमिनीन के लिए, इसके गवर्नमेंट के ये इश्तहार था धरने का। मैंने जो कमर्शियल इश्तहार लगाते हैं, मैंने कहा 500 रुपया 100 इश्तहार का ले लो, 1000 रुपया 100 का ले लो, ये इश्तहार लगा दो। क्या लगे नहीं नकवी साहब सानू फाड़ लेंगे। मैं क्या फिर मैनू फाड़ लें। 2000 इश्तहार लाहौर की इन गलियों और सड़कों और बाजारों में मैंने खुद लगाया। मैं इसे आर नहीं समझता। 2000 इश्तहार पूरी रात जाग कर आईजी के दरवाजे पे, सेक्रेटेरिएट पे, डीसी के दरवाजे पे, ताकि तुम इश्तहार पढ़ो तो लानत तुम पे बरसती रहे। मैं अपने आप को कभी इसको, मैं यहाँ इश्तहार मार रोड पे लगा रहा था, एक प्राडो वाला गुजरा, नकवी साहब एडे बड़े लीडर हो, सुन्नी था मेरा भाई, वो समझता है मैं कोई बहुत। मैंने कहा नहीं, मैं तो इस कौम का खादम हूँ, उन बच्चियों का कर्ज है मुझके ऊपर, मेरे ऊपर, उन सैयदजादियों पे जो मुजालिम हुए हैं वो कर्ज है मेरे ऊपर। कहने लगा बच्चे भेज देते जनाब, वो लगा देते, आपको अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आप कहेंगे जमाना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लेकिन मेरी बीबी को अच्छा लगता होगा कि आधी रात को मैं इश्तहार लगा रहा था। मैं अब सरकार अलामा जनाब मूसा रजा जस्कानी साहब सूबाई सदर शिया उलमा कौंसिल से इस्तदा कर रहा हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। चीफ जस्टिस और इमरान खान भी इस चीज का नोटिस लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदना व नबियना मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम, तुहद्दिदुनी बिल क़त्ल, अल क़त्लु लना आदतुन व करामतुना अश-शहादा, सदका मौलाना सज्जाद अलैहिस्सलाम। दुरूद पढ़ें सारे बाबा ज़िबा। मौज़रीन किराम, उलमाए ज़ी वक़ार, ख़वातीन व हज़रात, जवान बुज़ुर्गान, मैंने जब इस वाक़े की खबर पड़ी तो फौरी तौर पे इत्तलात हासिल करने की कोशिश की और फिर अपने दोस्तों के काफ़िले के साथ
اپنے کابینہ کے افراد کے ساتھ میں اس مقام پہ پہنچا، اس کربلا کو میں نے دیکھا، اس شام غریباں کے منظر کو میں نے ان لوگوں سے سنا جن پہ یہ شام غریباں بیتی تھی۔ سادات کے گھروں کو دیکھا اور مومنین کی فریادوں کو قریب سے جا کر سنا۔ یہ بہادر صاحب مجھے وہاں پہ ملے تھے اور اس وقت بھی زور زور سے گریہ کر رہے تھے۔ یقیناً غیرت مند کے لیے جب کوئی ایسا واقعہ ناموس کا ہو جائے تو غیرت مند 35 سال رویا کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کو فرمان میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم سجاد علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کے مرید ہیں اور ان کی سیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ امام جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ کڑیوں میں، گلے میں توق ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہیں اور جب ابن زیاد نے کہا کہ حسین کے اس بیٹے کو قتل کر دیا جائے تو امام علیہ السلام گھبرائے نہیں، حالانکہ بابا کی شہادت کے ساتھ 8 چچاؤں کی شہادت دیکھ چکے تھے، جوان علی اکبر بھائی کی شہادت دیکھ چکے تھے، اپنے رشتہ دار عزیزوں کے جنازے دیکھ چکے تھے، جن کو نہ کفن ملا تھا، جنہیں نہ غسل دیا گیا تھا، جنہیں نہ دفن کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود امام نے دیکھا جب ہمیں دشمن کے سامنے ہوں تو امام نے یہ اپنے مبارک الفاظ فرمائے، اے ابن زیاد اتحدثنی بالقتل، ابن زیاد تو کسے قتل کی دھمکی دے رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے میں علی کا پوتا علی ہوں، القتل لنا عادہ، قتل ہونا ہماری عادت بن چکی، ہم قتل سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وَكَرَامَتُنَا الشَّهَادَةُ، اور جو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ عزت شہادت کی عزت۔ مومنین کرام حوصلے مت ہاریں، یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، اس پاکستان کے ہم وارث ہیں۔ میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں کہا وہ کون سا قانون ہے جو عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ قدغن لگاتا ہے؟ دستور پاکستان کی بات میں نہیں کرتا، میں انٹرنیشنل قانون کی بات کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے تمام ممالک کا یہ متفقہ قانون ہے، ہر انسان کو اپنی 4 دیواری کے اندر اپنے مسلک اور مذہب کے مطابق عبادت کا پورا حق حاصل، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ میں نے کل ایک صحافی نے سوال کیا مجھ سے، کہا جی پولیس والے کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے، سیکورٹی ہوتی نہیں ہے، یہ مجلس کرتے ہیں تو کوئی امن عامہ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ سیکورٹی جب نہیں مانگتے تو ہم ان کی مجلس کو روک دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے عزاداری امام حسین اسی طرح ہمارا بنیادی حق ہے جس طرح اپنے باپ کے جنازے کے لیے اجتماع کرنا بنیادی حق ہے۔ جب بابا کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، بابا کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی کا اجتماع ہے، نماز جمعہ کا اجتماع ہے، سکولوں کے اجتماع ہے، ہسپتالوں کے اجتماع ہے، اس کے لیے جب پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں حسین کرنے کے لیے بھی کسی پرمٹ اور اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم برپا کریں گے آزاداری۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر انتظامیہ نے کل کا دن ہے، صرف میں پریس کانفرنس میں رحیم یار خان میں کہہ کے آیا ہوں، اخبارات میں یہ میری بات ریکارڈ ہے، ٹی وی چینلوں میں یہ موجود ہے، میں کہہ کے آیا ہوں 2 دن کے اندر اگر اس واقعے کے ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آر چاک نہ کی گئی تو عزاداران حسینی
मातमियों और हुसैनियों के काफिलों का रुख इस तरफ नहीं होगा, लाहौर की तरफ नहीं होगा, 240 HL फोर्ट आबास की तरफ होगा। वहां जाके हम आजादारी शहर बनाएंगे। लब्बैक या हुसैन। और मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि हफ्ते के दिन 17 सितंबर को, कल का दिन है इंतजामिया के पास, कल का दिन अगर कार्रवाई न हुई उनके खिलाफ तो हफ्ते के दिन 17 सितंबर को HL 240 की तरफ आजादारों का रुख होगा और पूरा दिन वहां पे हुसैन हुसैन के सदाएं बुलंद होंगी। हम वहां जाकर मजलिस अज़ा बर्पा करेंगे। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हुसैन को, हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को रोकने वाले रोकते हैं। पता चलेगा कौन जदीद है, कौन आता है सामने। जितने जदीद आएंगे हुसैनियत के सामने मिटते चले जाएंगे। हम ये मुतालबा करते हैं, ये क्या जुल्म पर बरीयत है। FIR की जा रही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस के लिए। ये जितने जिम्मेदार खड़े हैं, सैयद वक़ारुल हसन नकवी साहब के बिला समेत और दीगर जितनी हमारी तंजीमें हैं, उन तमाम के जितने भी ओहदेदारान हैं, जितना भी जिम्मेदारान हैं, और हमारे शिया उलमा कौंसिल के जितने जिली ओहदेदारान, सूबाई काबीना के अफराद, जितने जिम्मेदारान मौजूद हैं, मत ले किसी से इजाजत। अगर कोई रुकावट बने तो यही लीडरान पहुंचे और वहां पे जाकर हुसैन हुसैन की मजलिस बर्पा कर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस के लिए खत्म करो इस रिवाज को, इस रस्म को खत्म करो कि हम कागज लेके जाएं और उनसे जाकर अपने हुकूक की भीख मांगे। किसने भीख मांगी है? हमारी मजलिस, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस, हमारे अहले सुन्नत बरादरान, जिनका मैं दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूं, जिस तरह उनकी नमाज तरावी के लिए किसी इजाजत और परमिट के लिए हुकूमत और इंतजामिया उन्हें मजबूर नहीं करती। उनकी वो सुन्नत इबादत है, उसके बगैर उनकी जिंदगी गुजर सकती है। लेकिन आजादारी हुसैन शिया कौम के लिए, शिया कौम के लिए ऐसे है जैसे जिस्म के लिए रूह, जिस तरह जिस्म रूह के बगैर मुर्दा है, इसी तरह आजादी के बगैर हुसैनी कौम मुर्दा कहलाएगी। हम ये मुतालबा करते हैं तमाम FIR बगैर किसी ताखीर के, चाहे वो लाहौर की मजलिस पे हुई है, पंजाब के किसी जिले में किसी मजलिस पे हुई है, फौरन उनका इखराज किया जाए। वरना शिया कौम के इरादों को पूरी कायनात जानती है, पूरी दुनिया जानती है। जब शिया सब करे चुप रहे तो चुप रहे, लेकिन जब शिया कौम उठती है तो उस वक्त तक घरों को वापस नहीं जाती जब तक अपने मुतालबात पूरे मनवा कर नहीं जाती। हम मनवाएंगे अपने मुतालबात, फोर्स शेड्यूल में डाल दिए जाते। सालमाना प्रैक्टिस, अज़ियत में आग प्रैक्टिस, जो 1 साल मजलिस की इजाजत के बगैर मजलिस करवा लेता है, उस पर फिर मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से। आजादारी पे हम सौदा नहीं करने देंगे किसी। हम आजादारी को आजाद करके रहेंगे, आजाद करा के रहेंगे। और एक वक्त भी आएगा, वो वक्त दूर नहीं है, शिया कौम जाग चुकी है और शियों के जितना ओहदेदारान है, जितना जिम्मेदार है, उनको इस चीज का एहसास हो चुका है कि हम आजादारी के लिए किसी और चीज के लिए जमा हो या न हो, लेकिन आजादारी हुसैन के लिए हम एक है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये फोर्स शेड्यूल के सालमाना सिस्टम को खत्म किया जाए, जो जिंदान और जेल से ज्यादा अज़ियतनाक। बच्चे बूढ़े हो गए हैं उसमें, जवान करीबन मर्ग हो चुके हैं, कुछ कब्रों में जा चुके हैं।
اس کے باوجود فورتھ شیڈول کی فائلیں ابھی تک انتظامیہ کے پاس رکھی ہے. ختم کیا جائے اس فورتھ شیڈول کے سسٹم کو، عزاداروں کو رہائی دی جائے اور اس اذیتناک اور دردناک پریکٹس سے انہیں نجات دلائی جائے. کس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے؟ سید فیصل رضا عابدی اگر اپنے حقوق کی بات کرے تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور اگر کوئی اور آدمی نام نہیں لینا چاہتا، ہر کوئی جانتا ہے کہ کس طریقے سے اپنی زبان کو کھولتا ہے اس عدلیہ کے خلاف، اس کے باوجود اسے پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں اور اس کے مطالبات بھی مانے جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ نہ مانے جائیں، لیکن شیعہ قوم کے خلاف اس قسم کے گھنونے جرائم کو بند کیا جائے، ورنہ